Assalamu alaikum students. Welcome to this course. I'm Khalil Rao, your instructor for the course. You know that this course is on business and labor laws. تو اس کورس میں ہم بزنس کے بارے میں، لیبر کے بارے میں جو لاز ہیں وہ اسٹڈی کریں. آئی ووڈ لائک ٹو شیئر ود یو ون تھنگ، کہ ایک بات جو مجھے اپنے ایکسپیرئنس سے پتہ چلا فرام اسٹوڈنٹس جو ان کے فیڈ بیک بتاتے ہیں، کہ جب کوئی لا سبجیکٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اسٹوڈنٹس میں ایک عجب قسم کا خوف ہوتا ہے کہ یہ لا ہے، یہ بہت مشکل سبجیکٹ ہے، اس کو سمجھنا ایکسپرٹس کا کام ہے، یہ تو لائرز کے لیے، ایڈوکیٹس کے لیے، جورسٹ کے لیے بنا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. I can assure you that you are already aware of law. ایک لے مین بھی جب آپ دیکھیں گے کہیں پہ، you are educated people, even illiterate person they talk about law. کہیں ٹریفک کا میس ہو جائے تو قانون کو پکارتے ہیں. اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی کانسیپٹ، کوئی ویژن، کوئی پرسیپشن ان کے ذہن میں موجود ہے کہ قانون کیا ہے. کہیں لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہو تو ہر کوئی قانون کی بات کرتا ہے. تو قانون کا کوئی نہ کوئی پرسیپشن ہر شخص کے ذہن میں موجود. اینڈ آئی ہوپ یو ول بی ہیونگ اے بیٹر کنسیپٹ اور پرسیپشن اباؤٹ لا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لا کو کسی نہ کسی انداز میں جانتے ہیں، اور لا عام لوگوں کے لیے کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے. ان فیکٹ اٹ از فار دا میسز، اٹ از فار دا سٹیزنس، اٹ از فار دا پیپل. اور اس کو اسٹڈی کرنا بہت ہی آسان بن جاتا ہے جب ہم یہ سمجھ کر اسٹڈی کرتے ہیں کہ وی آر دا ونز ہو آر کنسرنڈ ود اٹ. یہ ہمارے لیے بنا ہے، ہم پر اپلائی ہونا ہے، ہمارے بینیفٹ کے لیے کوئی چیز موجود ہے. تو اس میں اگر کچھ اسپیکٹس یا بہت سارے اسپیکٹس جو ہم سے پوشیدہ ہیں، جن کا ہمیں علم نہیں ہے، تو ان کا علم حاصل کرنا کوئی مشکل بات نہیں. یہ ساری باتیں میں اس لیے آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لا کیوں پڑھنے جائیں، ہمارے لیے تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو ایکسپرٹس کی بات ہے، یہ تو جیورسٹ کا کام ہے، انہیں ہی لا کو پڑھنا چاہیے. آفٹر آل یو آر دا فیوچر پروفیشنلز ان ڈفرینٹ فیلڈس. آپ بزنس کے ڈفرینٹ فیلڈز میں جائیں گے اور وہاں پر ایز پروفیشنلز یو ہیو ٹو یوز دی لا. سو اسٹوڈینٹس، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایوری ون آف us ہیز سم کانسیپٹ اباؤٹ لا. کوئی نہ کوئی پرسیپشن لا کے بارے میں ہمارا ہے. ہم نے یہاں یہ دیکھنا ہے اس سبجیکٹ میں کہ ایکسپرٹس لا کو کیسے دیکھتے ہیں، جن کو ہم جیورسٹ کہتے ہیں، وہ لا کو کس طرح دیکھتے ہیں. یو ول فائنڈ ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز آف لا. اپنے اپنے انداز میں ایک ہی جگہ پر پہنچ رہے ہوتے ہیں، مقصد ایک ہی ہوتا ہے، انٹرپریٹیشن کے انداز مختلف ہوتے ہیں. تو ہم وہ سب کچھ دیکھیں. اب بات یہ ہے کہ بزنس اینڈ لیبر لاز کی کیا امپورٹنس، وائی وی آر اسٹڈینگ دا بزنس اینڈ لیبر لاز. دیکھیے، لا ہر فیلڈ میں ضروری ہے. ہر شخص میں یہ خواہش موجود ہوتی ہے. دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے صرف اس وجہ سے کہ رول آف لا ہونا چاہیے. تو بیسک رائٹس، فریڈم آف رائٹ،
freedom of right to profess your religion, freedom of expression, freedom of speech, freedom of trade. فنڈامنٹل رائٹس ہیں لوگوں، وہ انہیں میسر آنے چاہیے. تو یہ اس کے لیے ہر کوئی جدوجہد کر رہا ہوتا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم، کہ لا کو ایک دن میں نہیں بن جاتا، سینچریز میں لا ایوالو ہوتا رہتا ہے، بنتا رہتا ہے، ماڈیفائی ہوتا رہتا ہے ضروریات کے مطابق. تو یہ بیسک نیڈز ہیں. فریڈم ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے. ایوری باڈی وانٹس ٹو لیو لائک اے فری سٹیز. تو آج کل کے دور میں کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز وہ یہ حق دیتی ہیں کہ سٹیزنز کے یہ رائٹس موجود. اینی وے بات ہو رہی تھی کہ ہر فیلڈ میں لا آپ کو نظر آئے گا، لیکن بزنس اور لیبر کے معاملات میں لا کی امپورٹنس کچھ زیادہ ہو جاتی. بزنس میں آپ جانتے ہیں کہ فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی. اگر یہ فائنینشیل ٹرانزیکشنز کسی رول کے حساب سے، کسی قانون کے حساب سے، کسی ضابطے کے حساب سے ریگولیٹ نہ ہو رہی ہوں، ان کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اگر کوئی ٹرانزیکشن میں کوئی ایک پارٹی اپنے آبلیگیشنز پوری نہیں کر رہی، تو دوسری پارٹی جس کا حق ہے which has the right، وہ اپنے حق کو کس طرح حاصل کر سکتا ہے. تو یہ رولز، یہ ریگولیشن، یہ لا ریگارڈنگ ایگریمنٹس بزنس میں بہت امپورٹنٹ، جس کو ہم کانٹریکٹ ایکٹ کہتے ہیں. ڈفرینٹ ایگریمنٹس جو ہوتے ہیں وہ ان کو ریگولیٹ کرتے. اب صرف یہ بات نہیں ہے کہ لا صرف بزنس مین کے لیے، لا صرف امپلائر کے لیے. اسٹوڈینٹس، لا از فار ایوری سٹیز. اگر امپلائر کے لیے لا ہے، اگر بزنسز کے لیے لا ہے، اگر ڈفرینٹ ٹرانزیکشن کے لیے لا ہے، تو لیبر کے لیے بھی لا ہونا چاہیے. Employer is regulated by certain rules. So is the employee. Employees کے کیا رائٹس، اس کی ورکنگ کنڈیشنز کیا ہیں، اس کے ورکنگ آورس کیا ہیں، اس کی امپلائمنٹ کنڈیشنز کیا ہیں. اسی طرح ڈفرینٹ بینیفٹس، فار انسٹنس سوشل سیکورٹیز کے بارے میں کیا بینیفٹس اویلیبل، اور دیر اینی انسٹیٹیوشنز آر ناٹ. تو یہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں. ویدر دیز آر ود ریفرنس ٹو دا لیبر اور ود ریفرنس ٹو دا بزنسز، جو ریگولیٹ کرتے ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں. اسٹوڈینٹس، لا از فار ایوری باڈی، یہ بات ہم کر رہے ہیں. اینڈ لا از آل اراؤنڈ اس. اگر آپ دیکھیں every transaction which we make, there is a law, there is a contract, you will see some agreement. لا دو قسم کے ہوتے ہیں. کہیں ایکسپریس لاز، جہاں آپ نے کوئی ایگریمنٹس کیے. بعض جگہ لا جو ہے وہ اپنا پارٹ پلے کر رہا ہوتا ہے، but these are implied laws. Express are the ones which are expressed through words, whether spoken or written. Verbal agreements ہو سکتے ہیں، in writing agreements ہو سکتے ہیں. اسی طرح implication سے agreements ہو سکتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ implied agreements کس طرح آپ کے ہو رہے ہوتے ہیں. امپلائڈ ایگریمنٹس ایسے ایگریمنٹس
جنہیں سرکمسٹانسز اور کنڈکٹ کی وجہ سے پتہ چلایا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک ایگریمنٹ. although you or the both parties never entered into an agreement. لیکن اگر کہیں پر آپ نے اپنے رائٹس کو ایجیٹیٹ کرنا ہو, you have to go to a court of law, تو وہاں پر آپ اپنے رائٹس کو ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں, آپ اپنے رائٹس کو حاصل کر سکتے ہیں, ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہو سکتی. خیر ابھی بات یہ ہے کہ یہ امپلائڈ لا کیسے لا ہوتے. اسٹوڈینٹس, یہ کچھ اس قسم کی بات ہے. Say you go to a motor mechanic for the repair of your car. تو عام جو طریقہ کار ہے, جو پریکٹسز ہیں ہمارے ہاں, آپ جاتے ہیں, گاڑی ہینڈ اوور کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ٹو گیٹ اٹ بیک وین اٹ از گاٹ ریپیئر. اب یہاں پر نہ آپ نے اسے کہا کہ جی ہاں یہ ایگریمنٹ ہو گیا, یہ گاڑی میں نے ہینڈ اوور کی ہے, آپ کی کیا ریسپانسبلٹیز ہیں, میرے کیا رائٹس ہیں. نہ ہی آپ کی طرف سے, نہ ہی آپ کے موٹر میکینک کی طرف سے, ایون جو پریکٹس ہے آپ کو کوئی ریسیٹ بھی نہیں دی جاتی کہ ہاں جی یہ گاڑی میں نے وصول کر لی ہے تو آ کر آپ لے لیجیے. میں کامن پریکٹس کی بات کر رہا ہوں, بہت سی جگہ پر ریسیٹس آر گیون, لیکن ایک کامن پریکٹس. سو اسٹوڈینٹس, یہاں بھی ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہے. وہ ایگریمنٹ کیا ہے؟ یہ ایک امپلائڈ ایگریمنٹ ہے. آپ دونوں پارٹیز کا کنڈکٹ, سرکمسٹانسز, وہ اس بات کو پروو کر رہے ہیں کہ آپ نے گاڑی اس کو ہینڈ اوور کی کسی پرپز کے لیے. وہ پرپز کیا تھا؟ ریپیئر آف یور کار. انڈر لائنگ ایگریمنٹ کیا ہے یہاں پر؟ ایگریمنٹ یہ ہے کہ یہ کار آپ کو ہینڈ اوور کی جا رہی, اس کی آپ نے ریپیئر کرنی, اور ریپیئر کے بعد یہ کار مجھے واپس کر دیں. آپ پر کیا اوبلیگیشن؟ یو ول پے دا پرائز فار دیٹ. جو چارجز ہوں گے وہ آپ نے پے کرنے, اس نے آپ کی گاڑی کی ریپیئر کرنی. تو ایسے ایگریمنٹس کو امپلائڈ ایگریمنٹس کہتے ہیں. سو اسٹوڈینٹس, امپلائڈ ایگریمنٹس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پر آپ ایگریمنٹس نہیں کر رہے ہیں. ایگریمنٹس کرنے کے دو طریقے, کہ آپ کوئی ایگریمنٹ وربلی کرتے ہیں. وربلی مینس بائی ورڈس, دوز آر اسپوکن ورڈس, یہ وربل ایگریمنٹ کہلاتے. دوسرے ورڈز ہوتے ہیں, دوز آر ریٹن ورڈس, اس کو ہم کہتے ہیں ریٹن ایگریمنٹس. تو امپلائڈ ایگریمنٹس جیسے ابھی آپ نے اس ایگزامپل میں دیکھا, وہ ایسے ایگریمنٹس ہیں جہاں پہ نہ تو کوئی وربلی آپ کا ایگریمنٹ ہے, نہ ہی ریٹن ایگریمنٹ ہے, بٹ بائی دی کنڈکٹ اینڈ سرکمسٹانسز آف بوتھ پارٹیز it is implied that there is an underlying contract in this transaction. تو اس طرح آپ ڈیلی پرچیزز کرتے ہیں, آپ پرچیزز کرتے ہیں, کیش پیمنٹ کرتے ہیں, گڈز لے آتے ہیں. ایز یو اینٹر اے شاپ, امپلائڈ کانٹریکٹ وہاں پر شروع ہو گیا. بائی امپلیکیشن پتہ ہے کہ اگر آپ کو گڈس ہینڈ اوور کر رہا ہے کوئی شاپ کیپر, تو آپ کی ریسپانسبلٹی ہے ٹو پے ہم. تو یہ پیمنٹ کرنا, گڈس لینا, یہ امپلائڈ چیزیں ہیں. یو آر ڈونٹ اینٹر ان ٹو دیز ایگریمنٹ. سو ایوری پرچیز وی میک, that you take a ride on the bus, you give your clothes to the tailor,
Every transaction we are making, there is some type of contract, expressed or implied. آپ کسی دوست کو لون دیتے ہیں, you don't enter into agreement, but still there is a contract. آپ بینک سے لون لیتے ہیں, آپ بینک میں اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں, so there is an agreement. This is of course a written agreement. When you go in a bank, you open an account, a legal relationship established. وہ legal relationship کیا ہے؟ That is of the debtor and the creditor. جب آپ نے ڈپازٹ کروائے بینک میں, آپ نے اکاؤنٹ اوپن کروایا, تو with the opening of the account, bank becomes your debtor. آپ نے جب ڈپازٹ اکاؤنٹ کھلوایا, and you are the creditor in the eyes of law. اسی طرح کچھ ریسپانسبلٹیز آپ پر آ جاتی ہیں اور کچھ ریسپانسبلٹیز بینک پر چلے جاتی ہیں. بائی اوپننگ این اکاؤنٹ سم رائٹس آر ویسٹڈ ان یو, اور کچھ رائٹس بینکس کے ہوتے ہیں. میں یہاں ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا کہ وہ کیا رائٹس ہیں, کیا اوبلیگیشنز ہیں. آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹرانزیکشن ہم دن رات کر رہے ہیں, ان میں ایگریمنٹس ہیں, ان میں کانٹریکٹس. آپ بینک میں جاتے ہیں, آپ بینک سے لون کی ریکویسٹ کرتے ہیں, بینک پرووائڈز یو دا لون. اب یہاں پر ریلیشن شپ چینج ہو رہا ہے. وین دا بینک پرووائڈز یو دا لون, بائی دیٹ ویری ٹرانزیکشن یو بیکم دا ڈیٹر اینڈ دا بینکر بیکمز دی کریڈیٹر. تو یہ جو بھی ہم ٹرانزیکشن کر رہے ہیں, خواہ ہم کوئی پرچیز کر رہے ہیں, خواہ کسی دوست کو لون دے رہے ہیں, خواہ کسی بینک سے لون لے رہے ہیں, کسی بینک میں ہم اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں, ہم کسی پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کر رہے ہیں, ہم ڈفرینٹ ایگریمنٹس کر رہے ہیں, فائنینشیل نیچر کے, بزنس نیچر کے, ہم سیل اور پرچیز کر رہے ہیں. وی آر پرچیزنگ دی پراپرٹی, وی آر سیلنگ دی پراپرٹی. ہم مارٹگیج کر رہے ہیں اپنی پراپرٹی فار سیکنگ لون فرام دا بینک. ان کو ہم ڈیٹیلز میں پڑھیں گے کہ واٹ از دا مارٹگیج اور باقی سسٹم کیا ہے. اب امپلائڈ کانٹریکٹ کی بات ہو رہی تھی. دیٹ از گورنڈ بائی اے لا. وہ آپ لا چل کے پڑھیں گے. اب یہاں آپ بتا, دیٹ از دا لا آف دا بیلمنٹ. جب آپ نے گاڑی دی تھی موٹر میکینک کو, تو ایک لا ہے جو اس کو گورن کرتا ہے. دیٹ از دی لا آف بیلمنٹ. بیلمنٹ کیا چیز؟ اب لا آپ کو یہ بتاتا ہے کہ بیلمنٹ ہیز بین ایکسپلینڈ اینڈ دیٹ ہیز بین ڈیفائنڈ بائی دی لا. اسی کی باؤنڈری کے اندر بیلمنٹ کی ڈسیشن ہوگی. بیلمنٹ کیا ہے؟ ڈلیوری آف سم گڈس ٹو اندر فار سم پرپز with the underlying contract that when that purpose is accomplished, those goods will be redelivered to the person who delivered them. یہ underlying contract ہے transaction. یہ bailment کا contract. ابھی بینک کی ہم بات کر رہے تھے. آپ سیف کسٹڈی لاکر خریدتے ہیں بینک سے. خریدنا اس معنی میں نہیں آپ یہ رینٹ پر لیتے ہیں, یہ سروسز آپ اویل کرتے ہیں. دیٹ وڈ بی دا پراپر وے ٹو ڈسکرائب اٹ. اب آپ لاکرس کی فیسلٹی اویل کرتے ہیں بینک سے. تو یہاں پر جو آپ کا ریلیشن شپ ہے, دیٹ از گورنڈ بائی دی کانٹریکٹ آف بیلمنٹ. یو آر دا بیلر. آپ گڈس ڈلیور کر رہے ہیں بینک کو, اور جو ان کو ریسیو کر رہا ہے دیٹ از بیلی, BAILEE. اب یہ موٹر مکینک والی مثال میں آپ نے گاڑی دی, یو آر دا بیلر, اور موٹر مکینک وہ بیلی. اب لا کیا کرتا ہے؟ لا دیٹ پریسکرائبس دا ڈفرنٹ رائٹس اینڈ دی کاؤنٹر آبلیگیشن. رائٹس اینڈ آبلیگیشن ان کو ڈیفائن کر دیتا ہے, اور انہی میں اگر کسی کا رائٹس انفرنج ہوتا ہے تو وہ فورس کر سکتا ہے ٹو دی ادر پارٹی
ٹو فلفل ہز obligation. یہ کورٹس آف لا کے ذریعے ہوتا ہے. دس از کالڈ دی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس. تو یہ لیگل سسٹم، لا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کامن فیچر ہے، یہ ہماری روزمرہ کی باتیں ہیں. ان کو سمجھنا، ان کو پڑھنا، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ شوق سے، انٹرسٹ سے اس کو پڑھیں. اس میں اپنے آپ کو اپلائی کرنا اینڈ ٹو انجوائے یور سیلف، وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ انجوائے نہیں کر رہے تو میں اکثر کہتا ہوں آپ کے لیے تو کسی اسپورٹس میں حصہ لینا بھی مشکل ہو جائے گا. ٹو ٹیک پارٹ ان سم اسپورٹس آپ کو اسے انجوائے کرنا پڑے گا. اگر آپ انجوائے نہیں کر رہے تو یو ول کوئٹ. تو یہاں پر بات یہ ہے کہ دس از ویری سمپل، ویری ایزی. پوری کوشش کی جائے گی کہ تمام لاز اپنے ٹیکنیکل فارم میں تو برقرار رہیں گے، اسے تو ہم چینج نہیں کر سکتے، لیکن بڑے آسان پیرائے میں، بڑے آسان انداز میں یہ آپ کو ایکسپلین کیے جائیں گے اور آپ ان کو سمجھیں گے. مقصد یہی ہے کہ ایز پروفیشنلز آپ نے ڈفرینٹ فیلڈز میں جانا ہے، وہاں پر آپ ان رولز کو، ان ریگولیشنز کو، ان لاز کو سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں، کنسٹرو کریں اور پھر ان کو اپلائی کریں ان دا ریئل لائف سچویشن. تو یہ اس کا مقصد ہے. اس مقصد سے آپ کو یہ سب کچھ پڑھایا جائے گا اور اس کے حساب سے ہم آگے چلیں. تو یہاں پر بزنس اینڈ لیبر لاز کوئی ایک لا نہیں ہے کہ آپ کہیں ایگریمنٹس کی بات ہو رہی، یہاں پر لا آف کانٹریکٹ کی بات ہوتی رہے گی. آپ دیکھیں بزنس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں. بزنس میں صرف ایگریمنٹ کی بات نہیں ہے، ہم کانٹریکٹ کی بھی بات کریں گے، ہم ویلڈ کانٹریکٹ کی بھی بات کریں گے، ہم وائڈ کانٹریکٹ کی بھی بات کریں گے، ہم وائڈیبل کانٹریکٹ کی بات بھی کریں گے، ہم ایسینشیلز آف کانٹریکٹ کی بھی بات کریں گے کہ ایک ویلڈ کانٹریکٹ کے ایسینشیلز کیا ہیں. صرف یہ بات کافی نہیں ہے کہ دس از اے ویلڈ کانٹریکٹ. ایک ویلڈ کانٹریکٹ کیسے ویلڈ کانٹریکٹ بنتا ہے، رائٹس اینڈ آبلیگیشنز آف ڈفرینٹ پارٹیز کیا ہیں. ہم پارٹنرشپ کی بھی بات کریں گے، پارٹنرشپ کا لا بھی ہم اسٹڈی کریں گے. اس کورس میں کانٹریکٹ ایکٹ کے بعد ہم پارٹنرشپ کا ایکٹ پڑھیں کہ پارٹنرشپ کیسے بنتی ہے، پارٹنرشپ کون بنا سکتے ہیں، پارٹنرشپ وربل ہوگی یا ریٹن ہوگی، پارٹنرشپ کا رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے یا آپشنل ہے، رجسٹرڈ پارٹنرشپ میں آپ کو کیا بینیفٹس حاصل. سو اسٹوڈینٹس، بزنس میں ان چیزوں کی اتنی ہی اہمیت ہے، یہ پوائنٹس اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں. اب بات ہو رہی تھی کانٹریکٹ ایکٹ کی، پھر ہم نے پارٹنرشپ ایکٹ کی بات کی کہ ڈفرینٹ لاز کی بات ہو رہی کہ بزنس میں کوئی ایک لا نہیں ہے. اٹ از ناٹ اونلی دا لا آف ایگریمنٹس اور دا لا آف کانٹریکٹ جسے ہم کہتے ہیں. بزنس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں. جیسے آپ نے دیکھا آپ بزنس میں ہیں، آپ نے کوئی فرم اسٹیبلش کرنی ہے تو آپ کو لا آف پارٹنرشپ کا پتہ ہونا چاہیے، اس کے بغیر یہ فرم نہیں چل سکے گی. اور اگر آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ فرم اسٹیبلش کرنے کے بعد آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، پارٹنرز کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، فرمز کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، آپ کے رائٹس کیا ہیں، تو یہ تمام چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اینڈ آل ڈیٹیلز اباؤٹ دیٹ، ڈیزولوشن آف فرم کیسے ہوگی، ایڈمیشن آف اے پارٹنر کیسے ہوگا، ریٹائرمنٹ آف پارٹنر جب ہوگا تو اس کے کیا ایفیکٹس ہوں. تو ان سب تمام چیزوں کو جاننے کے لیے لا آف پارٹنرشپ کا جاننا ضروری ہے. سو اسٹوڈینٹس، اسی طرح بزنس لا میں کمپنیز لا کا پڑھنا بھی بہت ضروری ہے. اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کو سمجھنا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو ہم لا آف کمپنیز بھی پڑھیں گے کہ کمپنیز کی انکارپوریشن کیسے ہوتی ہے، کمپنیز کا میمورینڈم ایسوسیشن سے کیا مراد ہے، آرٹیکلز آف ایسوسیشن سے کیا مراد ہے،
कैपिटल से क्या मुराद है, ऑथोराइज्ड कैपिटल किसको कहते हैं, पेड अप कैपिटल से क्या मुराद है, शेयर्स किस तरह फ्लोट किए जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ शेयर होल्डर्स क्या है, कंपनी अपने तौर पर कैसी लीगल एंटिटी है, इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंपनीज जो हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये एस्टेब्लिशमेंट इन कॉरपोरेशन की बात हो गई। वाइंडिंग अप अगर कंपनीज की होगी तो उसका क्या तरीक़ेकार है, तो कंपनीज के तमाम एस्पेक्ट्स इन ब्रीफली हम देखेंगे। तो लॉ ऑफ कंपनीज भी बिजनेस लॉ में बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं कि बिजनेस लॉ इज नॉट ओनली द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें हमें बहुत सारे लॉज पढ़ने पड़ते हैं। बिजनेस को समझने के लिए इन तमाम लॉज की बड़ी अहमियत है। इसी तरह हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। आपको पता होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। 3 बेसिक और प्राइमरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में बताया गया है, वो प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। बिजनेस वर्ल्ड में इनकी बहुत अहमियत है। अंडरटेकिंग मुख्तलिफ हो रही, उनको डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में लाने के लिए प्रॉमिसरी नोट। अब ये प्रॉमिसरी नोट एक अंडरटेकिंग है, एक प्रॉमिस। इसी तरह बिल ऑफ एक्सचेंज ये क्रेडिटर्स की तरफ से इशू होता है। हम डिटेल में देखेंगे कि प्रॉमिसरी नोट क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, इनका बिजनेस में रोल क्या है, ये किस तरह लिक्विडिटी ऑफ द सिस्टम उसको इंक्रीज करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं डिफरेंट पार्टीज। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस में इन इंस्ट्रूमेंट्स का क्या हाथ। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स, इसी तरह चेक, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। तो ये तमाम इंस्ट्रूमेंट्स, इनको हम स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नेगोशिएबल से क्या मुराद है, नेगोशिएशन क्या चीज़ है, इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे सिस्टम को क्या फ़ायदा हो रहा है, इससे इंडिविजुअल्स को क्या फ़ायदा हो रहा है, इससे बिजनेसेस को क्या फ़ायदा हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ नेगोशिएबल, इसी तरह लॉ ऑफ कैरेज ऑफ गुड्स। अब आप देखिए कि बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी अहमियत है। गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब उसके लिए कोई रूल्स होने चाहिए, कोई रेगुलेशन होना चाहिए, इसलिए सेपरेट लॉज। ट्रांसफर ऑफ गुड्स, कैरेज ऑफ गुड्स जिसको कहते हैं, कैरेज ऑफ गुड्स बाय लैंड। अगर लैंड रूट्स के जरिए ये कैरेज हो रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन हो रही, तो वहां पर कौन से रूल्स अप्लाई होंगे। इफ कैरेज ऑफ गुड्स इज बाय एयर, तो उसके लिए क्या रूल्स होंगे। रूल्स जाहिर है ये कैरियर्स के लिए भी हैं, ये जो गुड्स भेज रहा है उसके लिए भी हैं, ये तमाम के लिए रूल्स बनाए। और जैसे हमने देखा कि अगर ये रूल्स ना हो, अगर ये लॉ ना हो, तो इन केस ऑफ डिस्प्यूट तो अपने ग्रीवेंसेस को एजिटेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह अगर कैरेज दैट इज बाय सी, बहरी रास्ते से अगर ये ट्रांसपोर्टेशन हो रही, तो उसके क्या रूल्स। तो इन रूल्स को हम अलग अलग पढ़ेंगे, उनको स्टडी करेंगे और उसको समझेंगे कि ये रूल्स क्या हैं और इसका क्या फ़ायदा है, ये बिजनेस वर्ल्ड को क्या प्रोटेक्शन देते। तो इनकी अहमियत का आपको अंदाज़ा होगा जब आप ये रूल्स पढ़ेंगे। इसी तरह लॉ ऑफ ट्रस्ट की बात, कि ट्रस्ट एस्टेब्लिश होते हैं, आपने सुना होगा कि फलां ट्रस्ट एस्टेब्लिश होगा। अब ये ट्रस्ट है क्या, ट्रस्टीज कौन है, बेनिफिशरीज कौन है, ट्रस्ट की क्या ऑब्लिगेशंस, ट्रस्ट का क्या दायरा कार है, ट्रस्ट डीड क्या होती। सो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट वो हम स्टडी करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि लॉ कैसे रेगुलेट करता है इन डिफरेंट एक्टिविटीज। इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट लॉ, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की ट्रांसफर कर रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो या सेल ऑफ गुड्स हो, मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है
یا موویبل پراپرٹی کا ٹرانسفر ہے, تو وہاں پر لا کیا کہتا ہے؟ ٹرانسفر میں بہت سارے انداز. ایک تو سیل کی بات ہے, ایک جگہ ٹرانسفر ہو رہا ہوگا لیکن سیل نہیں ہوگا. آپ سوچتے ہوں گے ایسے کیسے ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ تو لا آف ٹرانسفر آف پراپرٹی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ٹرانسفر اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ سیل نہ ہو. ابھی ہم نے بات کی تھی مارٹگیجز کی. آپ کوئی لون لیتے ہیں بینک سے, بینک کہتے ہیں ہمیں سیکیورٹی چاہیے, آپ کہتے ہیں یہ ہمارا گھر ہے, اس کو ہم سیکیورٹی کے طور پر آفر کرتے ہیں. دیٹ از این اموویبل پراپرٹی. اب جب اموویبل پراپرٹی کو آپ سیکیورٹی کے طور پر دیتے ہیں تو اس کو مارٹگیج کہتے ہیں, سمپل ورڈ. بات یہ ہو رہی تھی کہ سرٹن سچویشنز سیل نہیں ہو رہی, یہاں پر آپ ایک سیکیورٹی آفر کر رہے ہیں کہ یہ جو لون ہے اس کی سیکیورٹی کے طور پر دس ہاؤس از بینگ مارٹگیجڈ ود دی بینک. اب یہ ٹرانزیکشن ہے کیا؟ آپ یہاں پر کیا ٹرانسفر کر رہے ہیں؟ یو آر ناٹ ٹرانسفرنگ دی اونرشپ آف دی اموویبل پراپرٹی آف یور ہاؤس ٹو دا بینک, دین واٹ یو آر ٹرانسفرنگ. تو مارٹگیج میں دا ٹرانسفر آف انٹرسٹ ان اموویبل پراپرٹی, دیٹ از ٹرانسفر. اب یہ انٹرسٹ کیا ہے, یہ کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے, مارٹگیج ہے کیا, مارٹگیجر کون ہے, مارٹگیجی کون ہے, مارٹگیج پراپرٹی کیا ہے, مارٹگیج منی کیا ہے, یہ تمام ڈیٹیلز ہم اسٹڈی کریں گے پوائنٹ بائی پوائنٹ. یہاں پر رائٹس اینڈ آبلیگیشنز کو اسٹڈی کریں کہ مارٹگیجر کے کیا رائٹس, مارٹگیجر کی کیا ریسپانسبلٹیز, مارٹگیجی کے کیا رائٹس, مارٹگیجی کی کیا ریسپانسبلٹیز. سو آل دیز ایسپیکٹس ول بی ڈسکسڈ ان ڈیٹیل. تو یہ ہمارا کورس میں بزنس لا میں دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ پارٹ آف اٹ. اب ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, بزنس ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں, بزنس ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. ابھی ہم نے ٹرانسپورٹیشن کی بات کی, بائی لینڈ, بائی ایئر, بائی سی ٹرانسپورٹیشن ہو رہی. دیر آر سو مینی رسک ان دا بزنس ٹرانزیکشنز. کوئی فائر کا رسک ہو سکتا ہے, تھیفٹ کا رسک ہو سکتا ہے. سو دیر آر سو مینی رسک. تو رسک کی انشورنس جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اب یہ بات نہیں کہ ہم نے انشورنس کروا لی. اب انشورنس ایکٹ کیا کہتا ہے, انشورنس ہے کیا, وہاں پر ڈفرینٹ پارٹیز کی رائٹس اینڈ آبلیگیشنز کیا ہیں, ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں لا آف انشورنس اسٹڈی کرنا پڑے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لیبر لا اسٹڈی کریں گے کہ لیبر کو کیا پروٹیکشن حاصل, اس کے ورکنگ آورس کیا ہیں, اس کی ورکنگ کنڈیشنز کیا ہیں, ہیلتھ اور ہائیجین کی پوزیشن کیا ہے فیکٹری میں اور ورکنگ پلیس. اسی طرح ورک مین کی کمپنسیشن کی بات کریں, ان ڈفرینٹ سچویشن واٹ کمپنسیشن ول بی پیڈ ٹو دا ورک مین, ان کے ڈفرینٹ بینیفٹس کی بات کریں گے. آپ نے سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشنس کا سنا ہوگا, تو ہم سوشل سیکیورٹیز کے لا اسٹڈی کریں گے, ڈفرینٹ ایسپیکٹس دیکھیں گے کہ ان میں کیا بینیفٹس حاصل ہیں, وہ بینیفٹس اویل کرنے کے لیے کون سی کنڈیشنز کو پورا کرنا ضروری ہے. سو اسٹوڈینٹس, آپ نے دیکھا کہ یہ بزنس لا یہ بڑا وائڈ سبجیکٹ اور اس میں بہت سارے لاز ہمیں پڑھنے پڑیں. اسی طرح لیبر لا, اس میں بھی کئی لاز ہمیں اسٹڈی کرنے ہوں گے. تو سو مینی لاز ول ہیو ٹو بی اسٹڈیڈ. لیکن ایک بات میں بتاتا چلوں, کہیں اتنے سارے لاز کا ایک دم سن کر آپ پریشان نہ ہو جائیں. ان کو ہم ٹاپک وائز بہت آہستہ آہستہ آرام آرام سے آپ کو سمجھا کر پھر آگے بڑھیں. آپ کو پڑھایا جائے گا, ریوائز کیا جائے گا. جب تک آپ نہیں سمجھیں گے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. تو آپ کو یہ میں یقین دہانی کرا سکتا ہوں, ریسٹ ایشورڈ everything will be crystal clear to you what you have to do.
you have to take interest, you have to be regular, and you have to apply yourself. اگر ہم مل کر یہ کام کریں گے تو یہ سفر بہت ہی کمفرٹیبل ہوگا. You will enjoy it and you will be fully benefited from this course, because this is very important course. جیسے میں نے بتایا, it is for all of us and it is all around us. ہمیں as professionals اب سمجھنے کی ضرورت ہے, not as a layman, what our concepts are about law. We have to understand, we have to construe, we have to be able to interpret what law is. اس کو کیا law ہے, کیسا law کو کیسا ہونا چاہیے. صرف یہ کافی نہیں ہے کہ یہ law ہے, ہمیں یہ بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو چینج تو نہیں کر سکتے, but we must understand what is the law and the how law should be. یہ سوچ جو ہے, یہ جب آپ سوچتے رہتے ہیں, آپ کے کمنٹس آتے ہیں, آپ اس پر بات کرتے ہیں, سوسائٹی جب یہ باتیں کرتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں ایولیوشن آف لا ایسے ہی ہوتا ہے. کوئی ایک لا کو اسٹیٹک چیز نہیں ہے, اس میں چینجز آتی رہتی ہیں. یہ کس وجہ سے آتی ہیں؟ بیکاز آف دا ڈیمانڈز اینڈ ریکوائرمنٹس آف دا سوسائٹی. جیسے جیسے آپ کا بزنس ورلڈ کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے, ریکوائرمنٹس بڑھتی جا رہے ہیں, لاز بھی اسی کے حساب سے ماڈیفائی ہوتے جائیں گے. تو لاز میں چینجز آتے ہیں, لا ماڈیفائی ہوتے ہیں, لا ریپیل ہو جاتے ہیں, نئے لا آتے ہیں. تو اس میں ضرورت کیا ہے کہ ایک تھنکنگ سوسائٹی چاہیے. لوگ سوچتے رہیں, اپنے کمنٹس آگے لاتے رہیں, اپنے ضروریات بتاتے رہیں. تو لیجسلیٹرز کا کام ہے وہ آپ کو نئے لا جو ہیں آپ کے لیے بناتے رہیں. تو یہ طریقہ کار ہے, اس طرح یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ طریقہ کار کیا ہے اس تک ہم آگے بڑھیں گے تو پھر بات کریں. سو اسٹوڈینٹس, آپ نے دیکھا اور میں نے کوشش کی کہ آپ کا ڈر اور خوف لا کے بارے میں جو بھی ہے وہ دور ہو جائے. یہ لا جو ہے ایوری ڈے لائف میں ہم ہر وقت اس کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, اس سے بینیفٹ اٹھا رہے ہوتے ہیں, لاز اینڈ ایگریمنٹس انٹر ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا, ایوری پرچیز وی میک دیر از این انڈر لائنگ لا جو اس کو گورن کر رہا ہوتا ہے, ہمارے اس کنڈکٹ کو, اس ایکشن کو. اسی طرح whenever you take admission in the school, in the college, in the university, ایک لا فوری طور پر that comes into play. When you take admission, there's the mutual rights and obligations of both parties. Your school administration, your university administration, laws foreign rights and obligations کو جنم دیتے ہیں. وہ کیا رائٹس اینڈ آبلیگیشنس آپ اپلائی کرتے ہیں تو یہ آپ کا رائٹ ہے, ناٹ بائی اپلائنگ بٹ آفٹر کمپلائنگ ڈفرینٹ انسٹرکشنز اینڈ ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس, کہ آپ ایڈمٹ ہو جاتے ہیں کسی کالج میں, کسی یونیورسٹی میں, ان کے ڈیوز پے کرتے ہیں, ان کے ڈسپلن کے مطابق آپ اپنے کنڈکٹ کو گزارنے کا, اس کے مطابق کام کرنے کا وعدہ کرتے ہیں. یو سائن دا انسٹرکشنز گیون بائی دا یونیورسٹی that you will comply with all the rules, regulations and instructions which are given by the universities, which are contained in the relevant forms. وہ آپ سائن کرتے ہیں, آپ فی پے کرتے ہیں, آپ ڈسپلن کی یقین دہانی کراتے ہیں. یہ آپ کی ریسپانسبلٹیز تھیں, آبلیگیشنز تھیں. اب آپ کا رائٹ بھی, واٹ از یور رائٹ؟ دس دا رائٹ وچ از ویسٹڈ ان یو by taking that step is that you are entitled for the education which has been promised to you. تو یہ رائٹس اور obligations کی بات. اسی طرح آپ کے انسٹیٹیوشن کا رائٹ تھا آپ سے فی وصول کی جائے, آپ کو پابند کیا جائے to the rules and the regulation and discipline of the institution.
یہ ان کا رائٹ تھا, آپ نے اس کو کمپلائی وتھ کیا. اب ان کی obligation to provide you the promised education in the atmosphere which they have promised. وہ تمام لاجسٹکس پرووائڈ کرنا, وہ ایٹماسفیئر پرووائڈ کرنا, وہ فیکلٹی پرووائڈ کرنا, یہ اب ریسپانسبلٹی ہے اس یونیورسٹی. تو یہ رائٹس اینڈ آبلیگیشنس کی جو بات ہے یہ ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس میں میوچویلٹی ہے, یہ کوئی ایک طرف نہیں ہے. رائٹس اینڈ آبلیگیشنز آپ کو دونوں سائڈ پر نظر آ رہی ہیں, دونوں پارٹیز کے رائٹس بھی ہیں, آبلیگیشنز. تو بزنس ٹرانزیکشنز میں ایگریمنٹس کی رائٹس اینڈ آبلیگیشنز کی بہت امپورٹنس, تو یہ ہم اسٹڈی کریں گے. تو بات یہ ہے کہ ایز پروفیشنل آپ لا کو کیسا سمجھتے ہیں. اب میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ ان دی فرسٹ کلاس یو ول کم آؤٹ and give me the definition of the law. اس کے لیے بڑی محنت کی ہے ماہرین قانون نے, جن کو ہم جیورسٹ کہتے ہیں. تو وہ لا کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں, کیا ان کی سوچ ہے, وہ ڈیفینیشنز کیا ہیں, وہ انٹرپریٹیشنز کیا ہیں, وہ کانسیپٹس کیا ہیں. اب ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ واٹ از دا لا ایز از ڈیفائنڈ بائی دی ایکسپرٹس. یہ ساری جو بات ہوئی اس میں ہم نے کیا بات کی, سلائیڈ پر دیکھیے. واٹ از لا؟ دی لا کنسسٹ آف رولز دیٹ ریگولیٹ دی کنڈکٹ آف دا انڈیویجولز, بزنسز اینڈ ادر آرگنائزیشنز ود ان سوسائٹی. اب اس ڈیفینیشن سے آپ دیکھیں لا صرف بزنس کے لیے نہیں ہے, لا از فار آل دا انڈیویجولز, اٹ از آلسو فار بزنسز, فار کارپوریشنز, فار ادر آرگنائزیشنز. جو بھی سوسائٹی میں ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں, لا ان سب کے لیے موجود ہوتا ہے. وہ کرتا کیا ہے, ڈفرینٹ رولز ڈیزائن کرتا ہے جو کہ ان کے کنڈکٹ کو ریگولیٹ کرتے ہیں. ان کی رائٹس اینڈ آبلیگیشن اینڈ ریسپانسبلٹیز ان کو آؤٹ لائن کرتے ہیں, ان کو ڈیفائن کرتے ہیں. اس سے ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ ریگولیٹ ہوتا ہے. تو یہ رولز جو ہیں ڈفرینٹ رولز, whether those are for individuals, whether those are for businesses or for any other organization, تو یہ رولز جو ہیں یہ ان کے کنڈکٹ کو ریگولیٹ کرتے ہیں. تو ان رولز کا ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ لا کے جو بھی ہم نے اسٹڈی کیا ہے اس کو اگر ہم سم اپ کریں تو یہ اب تک جو ہم نے بات کی ہے تو وہاں تک یہ کافی. سو اسٹوڈینٹس, جیسے آپ نے دیکھا اور ہم نے جو بات کی اگر وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو دس از اے ویری سگنیفیکنٹ ڈیفینیشن آف لا. ہم اور ڈیفینیشن دیکھیں گے لیکن اس کو دیکھ لیجئے. دس از آن دا سلائڈ, آئی ریڈ اٹ اگین فار یو. The law consists of rules that regulate the conduct of individuals, businesses and other organizations within society. تو یہ لا کا اسکوپ اس میں بتایا ہے کہ لا کرتا کیا ہے. یہ ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ سیگمنٹس آف سوسائٹی کے جو مختلف طبقات ہیں ان کے کنڈکٹ کو ریگولیٹ کرتے ہیں. اگر یہ رولز نہ ہوں تو بڑا مشکل ہو جائے, ہر شخص اپنے لیے ایک لا بنا کر بیٹھ جائے گا اور پھر اس کی انٹرپریٹیشن کون کرے گا, اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی, یہ بڑا مشکل کام ہو جائے. لا کا سگنیفیکنس کیا ہے, لا کس لیے بنایا گیا؟ لا از ٹو مینٹین رائٹس, اپ ہولڈ جسٹس اینڈ ریڈریس رانگس. کتنی خوبصورت ڈیفینیشن کہ لا جو ہے رائٹس جو لوگوں کے ہیں ان کو مینٹین کرنے کے لیے, اپ ہولڈ جسٹس, انصاف کو قائم کرنے کے لیے, اینڈ ریڈریس رانگس. اگر کسی کے رائٹس کی انفرینجمنٹ ہوئی ہے, کوئی غلطی ہوئی ہے, تو اس کو گورن کرنے کے لیے, اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے لا کی ضرورت.
سو اسٹوڈینٹس یہاں سے آپ کو لا کی امپورٹینس کا پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ امپورٹینٹ لا از. اس کے علاوہ اور آپ دیکھیے کہ لا اگر موجود ہے کسی سوسائٹی میں تو اس سے کیا فائدہ پہنچتا ہے, اس کا بینیفٹ کیا ہے. اگر لا نہ ہو تو یہ جو میں سچویشن آپ کو بتا رہا ہوں اس سے ڈفرینٹ سچویشن آپ کو نظر آئے گی. دیکھیے گا, دس از آلسو ویری امپورٹنٹ ڈیفینیشن کہ لا انشورس پبلک آرڈر, بیلنس, ہارمنی, پیس among the persons within the state and interstate. یہ تمام چیزیں آپ کو پیس چاہیے, آپ کو ہارمنی چاہیے ڈفرینٹ سیکٹرز کے درمیان, آپ کو ود ان اسٹیٹ جو ہے ڈسپلن چاہیے. یہ سب کچھ لا سے ملے گا. ود ان دی اسٹیٹ بھی یہ ضروری ہے. اور اگر انٹر اسٹیٹ معاملات دو نیشنز کے درمیان ملٹائی لیٹرل معاملات ہوں, ان کی ریزولوشن کی بات, تو وہاں پر بھی لا ول پلے اٹس پارٹ. کوئی لا ہوگا, کوئی ریگولیشن ہوگا, whether that is the law of a state or whether that is the international law, that would play its part. تو یہ لا کی بات ہو رہی تھی کہ سگنیفیکینس آف لا کیا ہے, لا کی اہمیت کیا ہے, یہ ہم بات کر رہے ہیں. میں نے شروع میں آپ سے بات کی, پہلے بھی کئی دفعہ یہ لفظ استعمال کر چکا ہوں, جیورسٹ. یہ جیورسٹ کون ہوتے ہیں؟ یہ جیورسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ قانونی معاملات میں مہارت رکھتے ہیں, جن کے پاس قانون کا علم ہوتا ہے, اور وہ برانچ آف نالج جو قانون سے ڈیل کرتی ہے اس کو جورسپروڈینس کہتے ہیں. دا برانچ آف نالج دیٹ ڈیلز ود لا. جورسپروڈینس کا مطلب ہے نالج آف لا. تو وہ برانچ آف نالج جو لا سے ڈیل کرتی ہے, جو لا کو اسٹڈی کرتی ہے, اس کو جورسپروڈینس کہتے ہیں. اب یہ جورسپروڈینس, دس از آلسو کالڈ دی سائنس آف سول لا. یہ جو ہمارے سوسائٹی کا قانون ہے جس کو آج کل ہم کہتے ہیں لا آف دا لینڈ. لا آف دا لینڈ میں یہاں ایک بات وضاحت کرتا چلوں آپ کو کہ the word law is used as a singular as well as plural. جب ہم لا آف لینڈ کی بات کر رہے ہیں تو یہ کسی ایک لا کی بات نہیں. It means all the laws in the state. تو لا کے لیے ہمیشہ laws کہنا ضروری نہیں ہے. At times if you say law, it includes all the law in it. So students, jurisprudence is the knowledge of law. یہ اسٹڈی کس چیز کو کرتا ہے؟ سائنس آف سول لا, لا آف دا لینڈ. کسی سوسائٹی میں کون سا لا ہے اس کو سیکھنے کا ہنر جو ہے, اس کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ آپ کو جورسپروڈینس سے پتہ چلتے. واٹ دا جورسپروڈینس اسٹڈیز, یہ ان لاز کو اسٹڈی کرتے. دا جورسپروڈینس اسٹڈیز دا لاز دیٹ آر انفورسیبل بائی دی کورٹس. اب لاز ہو سکتے ہیں, آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ انفورسیبل, ان انفورسیبل کیا مراد. لا کے لیے ضروری ہے کہ وہ لا ایسا ہو جو کہ کورٹس آف لا میں انفورسیبل بھی ہو, جس کو اگر کسی کورٹ میں آپ لے کر جائیں تو وہاں اس کی سماعت ہو سکے, اس پر فیصلہ ہو سکے. فار انسٹنس کوئی انکانسٹیٹیوشنل بات ہے, کوئی لیگل بات ہے, وہ آپ کورٹ میں اس پہ جا نہیں سکتے فار ریڈریسل, تو دیٹ از ناٹ انفورسیبل. تو لا وہ لا ہوگا. ابھی ہم کانٹریکٹ کی بات کریں گے تو وہاں میں اس کو واضح کر سکوں گا زیادہ اچھے طریقے سے, کہ آپ کیونکہ ڈفرینٹ اسپیکٹس کو جب سمجھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. جس کو نافذ کیا جائے, جس پر عمل درآمد ہو سکے, یہ ایسے لا کی اسٹڈی ہے, اس کو ہم جورسپروڈینس کہتے ہیں. سو اسٹوڈینٹس, جورسپروڈینس مختلف ٹائپس ہیں. ایک ٹائپ ہے انالیٹیکل جورسپروڈینس.
Analytical jurisprudence, it includes the law as it exists now. Students, اس کا کیا مطلب؟ یہ پریویلنٹ لا کی بات کر رہا ہے، یہ موجودہ قانون کی بات کر رہا ہے، اس کا انالیسس کر رہا ہے. اب آپ کہیں گے لا تو وہی ہوتا ہے جو موجودہ لا ہے. نہیں، اس سے پہلے بھی لا ہے، دیٹ واز لا ایز ویل. اگر آپ ہسٹری دیکھ رہے ہیں لا کی تو ڈفرینٹ لاز جو مختلف وقتوں میں رہے ہیں وہ لا ہی ہیں، ان کو آپ لا ہی کہیں گے. تو یہ جو انالیٹیکل لا کی بات ہو رہی ہے، یہ موجودہ قوانین کا انالیسز ہے، ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے، یہ انالیٹیکل جورسپروڈنس کا حصہ. اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ اس میں اسکوپ دیکھتے ہیں ہم، اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. انالیسز آف دا لا ایز اٹ ایگزسٹ، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ موجودہ قوانین کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو لا موجود ہے اس کو ہم اینالائز کر رہے ہیں. دین ٹریٹمنٹ آف اے کانسیپٹ ان اٹس ایلیمنٹری سب ڈویژن. اب ڈفرینٹ سب ڈویژنس ہیں، لا کی ڈفرینٹ فارمز ہیں، ان کو سب ڈیوائڈ کرنے کے بعد وہاں پر دیکھنا پڑتا ہے. ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں، فراڈ کیا ہے، مسٹیک کیا ہے، اوفینس کیا ہے، کون کون سے اوفینسز ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ہم اسٹڈی کرتے. سو اسٹوڈینٹس، ہم نے آج بزنس اینڈ لیبر لاز کے بارے میں ایک پریلیمنری ڈسکشن کی ہے. اس کا ہم نے اسکوپ دیکھا ہے کہ بزنس اینڈ لیبر لاز، اس میں کون کون سے لاز شامل ہیں جو ہم اسٹڈی کریں گے، اور ان کا اسکوپ کیا ہے ان کو ہم ڈیٹیل میں آئندہ چل کے دیکھیں گے. اور لا کو بھی دیکھا ہم نے کہ لا ایز سچ کیا چیز. لا از ویری انٹرسٹنگ سبجیکٹ اینڈ ہوپ فلی یو ول انجوائے اٹ. اس میں آپ کے لیے بڑی آسانی ہے، بڑی انجوائمنٹ ہے، بڑا ہی آسان سبجیکٹ ہے، اور بڑے ہی آسان انداز میں آپ کو پڑھایا جائے گا. ریسٹ ایشورڈ اباؤٹ دیٹ، یو ول ہیو نو ڈیفیکلٹی ایٹ آل. سو یہاں پر ہم آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں. ہیو اے نائس ٹائم. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود می. اللہ حافظ.